بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گورنمنٹ شائستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست یہ کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ وزیر دفاع جو ہیں وہ آ گئے ہیں سامنے آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے کہ نواں آرمی چیف کدوں اور کیوں رہے گا، اس قسم کی باتیں انہوں نے کی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور عمران خان کی چیخیں ہیں پائن اور مریم نواز شریف کے کیا کہ ہیں، یہ معاملہ کیا ہے، اس پر بات کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ پنجاب اسمبلی کے جو نو منتخب قائد ایوان ہیں، یعنی میاں حمزہ شہباز شریف صاحب، ان کے حلف کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ نے کل ایک فیصلہ دیا تھا، اور اس فیصلے میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جناب کا یعنی آج شام تک آپ جو ہے نا ان کا حلف لیں۔ گورنر کو یہ ڈائریکشن جاری کی تھی۔ اچھا، وہ تو عمران خان لاہور آ گیا اور پھر انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ جناب اسی حلف نہیں لینا۔ اب میں آپ سے عرض کروں، جب تک آپ کے پاس میرا ویلاگ پہنچے گا تب تک یا شاید ہو چکی ہوگی یا کر دی جائے گی۔ یعنی اظہر صدیق جو ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے، ان کے تھرو چند پی ٹی آئی کے ایم پی ایز اور کاف لیگ کے ایم پی ایز جو ہیں چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو انٹرا کورٹ اپیل دائر کریں گے، ان کے خلاف، یعنی اس فیصلے کے خلاف جائیں گے۔ پھر ظاہر ہے عدالت میں معاملہ، مطلب ہے کہ عمران خان چاہتے ہیں کہ اس ملک دی ادھی تو بہتی آبادی کسی سربراہ دے بغیر رہے، اور انارکی ایکچولی وہ چاہتے ہیں، باقاعدہ طور پہ انارکی چاہتے ہیں، اور یہ نہیں ماننے کو تیار کہ جو کچھ انہوں نے کیتا ہے وہ جو غیر قانونی اور غیر آئینی حرکتیں کی ہیں اس کے اوپر وہ اپنی غلطی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ حالانکہ اگر نیت صاف ہو تو بندہ غلطی تسلیم کر لینا یار، پھر کیڑی گل ہے، بندے کو غلطیاں ہوندی ہی نے، گناہ بھی ہوتے ہیں، جرم بھی ہوتے ہیں، لیکن اگر بندہ سیکھنا چاہے اور وہ آپ کی نیت ٹھیک ہو تو آپ سیکھ سکتے ہیں۔ مگر یہاں پر معاملہ بالکل الٹ ہے۔ یہاں پر تو سچی مجھے لگتا ہے کہ یہ واقعی کسی لابی کے تحت جو ہے نا وہ پاکستان میں انارکی پھیلانا چاہتے ہیں، اور یہ اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ ثاقب نثار صاحب نے کل ملاقات کی تھی، میں نے آپ کو رات والے ویلاگ میں بتایا تھا کہ ثاقب نثار صاحب جو ہے نا انہوں نے ان سے قانونی مشورے مانگے گئے ہیں، اور عدالتی مہم جو چلی ہے اس کے حوالے سے انہوں نے پوچھا ہے کہ یار یہ کیا کریں اس کا، تو ثاقب نثار نے تسلیاں دی تھیں۔ لیکن ثاقب نثار صاحب نے جو ایک بات ذرائع کے مطابق بتائی ہے وہ یہ ہے کہ ثاقب نثار صاحب کہتے ہیں کہ مجھے ملاقات میں یہ تاثر دیا عمران خان صاحب نے کہ ان کو اسپیکر کی جو رولنگ تھی اس کے حوالے سے مس گائیڈ کیا گیا۔ اچھا، اب وہ جو مس گائیڈ کیا گیا وہ اس اسپیکر رولنگ کی بات کر رہے ہیں جس پہ انہوں نے قاسم سوری جو تھے ڈپٹی اسپیکر، انہوں نے آرٹیکل 5 جو ہے وہ انووک کر دیا تھا، جبکہ آرٹیکل 95(2) کے تحت باقاعدہ طور پر عدم اعتماد کی تحریک آئی ہوئی تھی، تو اے بھائی صاحب نے پتہ نہیں کتوں کڑ کے لہندا اور انووک کر دیا۔ پھر ظاہر تریحی بستی اور آئین جو ہے وہ بالکل انہوں نے رگید کے رکھ دیا تھا، پھر سپریم کورٹ کو انٹروین کرنا پڑا تھا۔ وہ سارے معاملے کے اوپر ایکچولی وہ بات کر رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جناب ان کو نے یہ تاثر دیا۔ اب یہ سر ان کو مس گائیڈ کس نے کیا عمران خان کو؟ ڈاکٹر بابر وان نس کے جانا سی، یاد کریں بڑی ملاقاتیں تھی، ڈاکٹر بابر وان اور فواد چودھری تھے جنہیں نس کے جانے تھے۔ فواد چودھری صاحب بھی وکیل ہے، ویسے تو انہوں نے لا کی پریکٹس بھی کی ہے کچھ عرصہ، جب تک ان کے چچا جان جو ہے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہوا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے۔ تو انہوں نے جو کرتے سن، ان کے بھائی صاحب ہیں ایک، وہ بھی ظاہر وکیل ہیں باقاعدہ طور پہ، شاید فیصل نام ہے ان کا میرے ذہن میں، اگر میں غلط ہوں تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ وہ بھی کرتے ہیں، تو وہ انہوں نے بھی مشورے دیے، بابر وان صاحب نے مشورے دیے۔ اب ظاہر ہے کہ بابر وان ایک پریکٹسنگ لائر ہیں، ان کی جو بات ہے اس کو زیادہ وزن دیں گے فواد چودھری کی نسبت۔ بابر وان کے مشورے جڑے نا پوائنٹ میں کہنا کمال ہے، وہ پنجابی کی مثال ہے کہ جناب تیرے لارے تے منگے رہے کوارے، تو بابر وان دے لارے تے منگے رہے کوارے، اسی طرح کے لارے انہوں نے لگائے تھے آصف زرداری صاحب کو، اور آصف زرداری صاحب اور یہ جو ہے نا اپنا یوسف رضا گیلانی صاحب، ان کو ایٹ دا نیک آف دا ٹائم، یعنی بالکل موقع دے آ گئے نا، بھائی صاحب نے فون آف کر لیا سی تے گھر سے لک کے بہ گیا سی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس وقت سپریم کورٹ میں کیس چل رہا تھا، اور بابر وان سے جو ہے جو اس وقت وزیر قانون تھے، تو لیگل پوائنٹ آف ویو دینا تھا وزارت قانون نے کہ جناب یہ جو صدر پاکستان ہے ان کے حوالے سے کوئی کارروائی انیشیٹ ہو سکتی ہے ان کے خلاف عدالتوں میں کہ نہیں ہو سکتی۔ تو آرٹیکل 248 جو ہے اس کی انہوں نے اپنی فائنڈنگ دینی تھی، اے بھائی نے فائنڈنگ نہیں دی تھی، آپ گواچ گیا، کر دیتے ہیں ہم نے چلوک گیا جا کے، اور پھر نتیجہ یہ نکلا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ ان کو مطلب سزا دے دی گئی 30 سیکنڈ کی، اور اس میں ان کی نااہلی ہو گئی، اور وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ گھر چلا گیا۔ یہ ہیں وہ بابر وان۔
اس بار بھی بابر اعوان صاحب نے جو ہے وہ یہی کیا کہ عمران خان صاحب کو ایک ایسا مشورہ دیا جس کی وجہ سے عمران خان بھی گھر بیٹھا ہے. تو بھائی نا بچ جاؤ جڑے بھی ہون بھی کر رہے ہو نا. اسی لیے آپ نوٹ کیجیے گا کہ اب عمران خان صاحب جو بھی میٹنگز کرتے ہیں اس میں بابر اعوان صاحب آپ کو نظر نہیں آئے تھے. ٹھیک ہے, نوٹ کیجیے گا کہ کیوں بابر اعوان صاحب اچانک سے غائب ہو گئے. وہ بھائی ڈیوٹی تے سی, انہیں ڈیوٹی کی تھی گھر نویں ڈیوٹی لگے گی تو اتنے چلا جائے گا. اللہ خیر صلی اللہ. شیخ رشید بھی ڈیوٹی پہ, ابھی ان کی ڈیوٹی پوری نہیں ہوئی. فواد چودھری صاحب بھی ڈیوٹی بڑی اچھی کر رہے ہیں. اسی طرح اور بھی لوگ ہیں جو عمران خان سے ڈیوٹی کر رہے ہیں. لیکن میں بتاؤں کہ عمران خان سے غلط کام کروانے کے لیے کوئی بندہ نیڑے رکھنے کی ضرورت کوئی نہیں. وہ آپ ہی بھائی جڑا نا اللہ دے فضل نہ اپنی گڈی چنگی بھلی سونی صاف گڈی جڑی ہوندی نا وہ کھمبے چ ماردا پھردا. اس لیے کوئی بندہ رکھن دی لوڑ نہیں, دسن دی لوڑ نہیں گی. یہ میں اس بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کو جب بھی موقع ملا ہے خود سے بات کرنے کا, اے بھائی صاحب نے ایسی گل کی ہے کہ جناب جیڑا بھی کو ذرا جی ماڑی جی عقل رکھنے والا بندہ نا انہیں انج کرے سر تے ہاتھ مارے کہ یار ہے کی کہہ رہے ہیں. یقین کرے ماضی کی ایسی بہت ساری مثالیں ہیں. بٹ اینی وے میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے کل رات خطاب کیا لاہور میں, کھوکھر پیلس گئیں, بہت سارے لوگ تھے. ایکچولی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مریم نواز شریف صاحبہ ہے نا اور یہ جو حمزہ شہباز صاحب ہیں ان کو مطلب چار دیواری میں جلسے نہیں کرنے چاہیے فرینکلی. ابھی تو وہ چھوٹی چھوٹی کارنر میٹنگز کر رہے ہیں, اس میں بھی ہزاروں لوگ آ رہے ہیں. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ان کو جلسے کرنے چاہیے کھلی گراؤنڈز میں اور بتانا چاہیے کہ پائے اے ہوں جی پھر لاہور کا جلسہ. یعنی میں نہیں کہہ رہا پورا لاہور کٹھا کر لو. اگر آپ این 135 اور 36 کا بھی مطلب فرض کریں کارکنوں سے خطاب کر رہے ہیں تو پائے نو کارکن بہت زیادہ ہوندے نے تے اگے جگہ تھوڑی ہوندی چار دیواری دی. تو چار دیواری ذرا وڈی کر لینی چاہیے, اپنے گھر سے باہر نکل کے کھیلنا چاہیے. جو بھی ایم این اے آپ کو بلائے ان کو بہو جی تھوڑا باہر نکل کے ذرا وڈا پنڈال لا, کیونکہ اس طرح سے جو ہے نا وہاں پر بہت سارے لوگ نہیں جا پاتے. اور پی ٹی والوں کو موقع مل جاتا کہ جناب 5-7 ہزار بندہ کھلوتا ہے, حالانکہ وہ بندہ اس سے کافی زیادہ ہوتا ہے اور باہر تو ہوتا ہے وہ اس سے 3 گنا زیادہ ہوتا ہے. کل شیخ رویل اسل کے میں خود وہاں پر گیا ہوا تھا پرسوں, اور میں نے یہ بات بھی آپ کی گوش گزار کی تھی کہ ان کی 3-4 کنال کی فیکٹری ہے اور اس فیکٹری کے باہر جو سڑک ہے وہ بھی, اور اس سے باہر جو مین جی ٹی روڈ ہے وہ بھی بھرے ہوئے تھے. لوگوں کے پاس مطلب جگہ اندر نہیں مل رہی تھی, مطلب سا لینا اوقات سی. اتنے لوگ تھے مریم کا نام سن کے اور حمزہ صاحب کا نام سن کر آئے ہوئے تھے. تو یہ ایک ہے بال نون لیگ کی اپنی پالیسی ہے. میں تو جسٹ ایک مشورہ ہی دے سکتا نا بھو جی من لین نہ من لین تو انہوں کی مرضی. بہرحال مریم نواز شریف صاحبہ نے پائن بغادہ راتی پھر دھوتا اور کہہ کے لگے ہیں, مطلب وہ عمران خان کی چیکاں نکل رہی ہیں نا تو وہ کہہ کے نکل رہے تھے. انہوں نے جو بات کی میں نے یہ گزارش کی تھی اپنے ویلاگ میں ایک کہ جناب عمران خان نے جس قسم کی زبان اور جس قسم کے الفاظ ادا کیے ہیں لاہور میں کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے, میں وہ الفاظ نہیں دہرا سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں وہ الفاظ دہراؤں گا بھی تو یہ نہ ہو کہ کہیں میں اللہ کی پکڑ میں آ جاؤں, اس لیے میں وہ الفاظ نہیں دہرا رہا. تو وہ باتوں کے اوپر میں نے کہا تھا کہ یہ جیل جاوے نہ جاوے نو پاگل خانے ضرور بھیجو. تو مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا ہے کہ جو پاگل خانے بھیجیا تو یہ پاگلوں بھی پاگل کر دے گا پڑھ کے. یعنی یہ انہوں نے الفاظ استعمال کیے. لیکن جو کام کی بات کی ہے انہوں نے کہا کہ عمران خان جلدی الیکشن چاہتے ہیں. اور جلدی الیکشن وہ کیوں چاہتے ہیں؟ جلدی الیکشن وہ اس لیے چاہتے ہیں کہ وہ جو تقرری ہونی نا اہم ترین, ظاہر ہے پاکستان سے جڑی اہم ترین تقرری ہوندی ہے وہ کیڑی ہوندی ہے؟ ایک آرمی چیف کی ہوتی ہے, دوسری آئی ایس اے چیف کی ہوتی ہے. باقی عدلیہ کا تو اپنا ایک سلسلہ ہے نا, وہ تو سینارٹی کے والے سے وہ تو انہوں نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے, اس میں تقرریاں ہوتی رہتی ہے. باقی جو ہے دیگر ایجنسیز وہ بس ایویں ہی ہیں نا, بس نہ دیاں. اصل تقرریاں تو یہ 2 ہوتی ہیں. تو یہ تقرری وہ کہتے ہیں آرمی چیف کی جو ہونی ہے نا, اس کے حوالے سے وہ چاہتے ہیں کہ اس میں اس کی مداخلت ہو جائے. اور لیکن اس بار ان کی غنڈہ گردی اور مداخلت نہیں ہوگی, تقرری میرٹ پہ ہوگی اور وقت آنے پر ہوگی, اور مطلب اس میں آپ کی غنڈہ گردی نہیں چلے گی. ویسے ان کے الفاظ اور لہجہ بہت زیادہ سخت تھا, میں ذرا اس کو نرم کر کے بیان کر رہا ہوں. بہت زیادہ سخت لہجہ تھا ان کا مریم صاحبہ کا. انہوں نے کہا جی الیکشن ضرور ہوں گے سر, اور الیکشن سے ہم بھاگتے نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کے دور میں 16 الیکشن ہوئے اور 16 میں سے 15 الیکشن جو ہے نا عمران خان ہارا. لہٰذا ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. الیکشن ضرور ہوں گے, وقت پر ہوں گے, لیکن عمران خان کی غنڈہ گردی نہیں چلے گی. پھر ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب عمران خان ایک فتنہ ہے اور شہباز شریف جلد اس فتنے کو غرق کر دے گا. اچھا, شہباز شریف نے جڑی سپیڈ پڑی نا, ویسے آپس کی بات ہے, وہ سپیڈ ہے انج دی ہے
کہ میٹرو بس چلا دیو 48 گھنٹے وہ جناب چل گئی، فلانا اسٹیشن جہاں 24 گھنٹے ایکٹیو کر دے وہ کر دے، چینی کی قیمت کم کرو۔ ایک دفعہ خبر چلی کہ جناب چینی کی قیمت انہوں نے کہا تھا کم نہیں ہوئی، وہ شہباز شریف جناب رمضان بازار پہنچ گیا، چینی کی قیمت کیوں نہیں گھٹ ہوئی؟ اچھا کل میں بھی رمضان بازار گیا تھا بائی دا وے، مطلب وہاں پر میں کوئی سبزی لینی تھی تو وہاں پر چلا گیا تھا، میں نے دیکھا لائنیں لگی ہوئی ہیں، اور خواتین کی لائن ہے، مردوں کی لائن ہے، یعنی چینی کے لیے بھی، آٹے کے لیے بھی، اور جو دو سبزی وغیرہ ان کے لیے بھی۔ تو وہ جو لائنیں لگی ہوئی ہیں اس میں کوئی ہڑبونگ نہیں مچی ہوئی، کوئی آپ و تاب نہیں پئی لوگوں کو۔ جو مطلب فرض کرے کہ جو نارمل آلو ہیں، میں ایک بات کرنے لگوں، وہ اگر 50 روپے کلو مارکیٹ میں ہے تو وہاں پر 23 روپے کلو مل رہے تھے، یعنی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں۔ جو لیمو ہے وہ بھی اسی طرح تقریباً آدھے کا فرق تھا۔ تو یہ ہے شہباز سپیڈ بھاجی، وہ بھائی پہنچ گیا موقع تھے، انہوں نے کہا کام کیوں نہیں ہو رہا، ایسی دی تیسی نہیں کہ کام نہ ہو۔ اب یہ کام ایکچولی وزیر اعظم کا نہیں ہے، یہ کام ہے صوبائی گورنمنٹ کا۔ ہوں صوبے کی حکومت ہی کوئی نہیں، وہ جڑا بھائی مٹی کا مادھو بھایا ہے وہ مطلب وزیر اعلیٰ نہیں ہے وہ، لیکن وہ بٹھایا ہوا ہے اور اس کو وزیر اعلیٰ رکھنے پہ وہ مصر ہیں۔ میں آپ سے عرض کروں کہ آج جب آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں، اس سے کچھ دیر بعد یا مطلب اجلاس شروع ہو چکا ہوگا یا اجلاس ہوگا، ڈپٹی اسپیکر جو ہیں دوست محمد زاری صاحب، ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع ہوئی تھی، اور وہ تحریک عدم اعتماد کے اوپر انہوں نے ایک باقاعدہ طور پر آج قرارداد پیش ہونی ہے اور اس پر ووٹنگ بھی کروا لینی ہے۔ اچھا مسلم لیگ نون نے اور پیپلز پارٹی نے اور جو ان کے اتحادی ہیں دیگر، مثلا جو تڑے چھینا، وہ جو کیا کہتے ہیں ترین گروپ ہو گیا اور علیم خان گروپ ہو گیا، یہ ان سب نے جو فیصلہ کیا ہے کہ جناب ہم دوست محمد زاری کو ووٹ کریں گے اور ان کا ساتھ دیں گے۔ اب وہ ایک تجویز یہ بھی تھی اس میں، جو ان کا کل اجلاس ہوا تھا، اس اجلاس میں یہ بھی تجویز آئی تھی کہ ان کو 186 خود پورے کرنے تھے، اسی واک آؤٹ کرنے ہیں، انہوں کو 186 پورے ہونے ہی کوئی نہیں۔ لیکن پھر یہ طے کیا گیا کہ نہیں، ووٹنگ ہوگی تو ہم دوست محمد زاری کا ساتھ دیں گے۔ تحریک عدم اعتماد اسپیکر کے خلاف بھی جمع ہوئی سر، لیکن وہ تے کوئی گل نہیں ہو رہی، اس کا بھی ٹائم بارڈ ہو گیا ہوا ہے، اس کا بھی ٹائم بارڈ ہو گیا ہوا ہے، لیکن اسپیکر صاحب اپنی جو ہے نا مطلب چدراہٹ وہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آج مجھے لگتا نہیں ہے کہ اجلاس جو ہے وہ پرامن ہوگا، کیونکہ جس قسم کا انہوں نے بتایا ہے کہ آپ کوئی ایم پی اے جو ہے وہ موبائل فون لے کر اسمبلی ہال میں داخل نہیں ہو سکے گا، کوئی جو مہمانوں کی گیلری میں بندہ نہیں ہوگا، پریس کی گیلری میں کوئی صحافی نہیں ہوگا، صحافیوں کی انٹریاں بند ہیں۔ ابھی یہ اس معاملے کے اندر پھر جب شروع ہونا نا اجلاس کو 11:30 بجے کے قریب شروع ہونا ہے، تو اس وقت ہی جناب لڑائیاں شروع ہو جانی ہیں، ٹھیک ہے، لوگوں نے آنا ہے تو اس سے ٹائم ہی خبریں جڑی نا وہ تہاڈے نظر آنے شروع ہو جائیں گی۔ تو یہ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ اس طرح کی صورتحال جو ہے نا انہوں نے پیدا کی ہوئی ہے، اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جناب آئین کو جو ہے نا وہ شہباز شریف نہیں مانتا، نواز شریف نہیں مانتا۔ یار تسی عدالتاں دے حکم نہیں مانتے، مطلب حمزہ صاحب نے کل کہا ہے کہ جناب آپ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ رات کو 12 بجے عدالتیں کیوں کھلیں، انہوں نے کہا کہ آپ نے آئین توڑا اس لیے کھلی، تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ابھی عدالتیں کھلی ہیں، یہ جیل دے بوئے بھی کھلنے تہاڈے لئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے نا مطلب انہوں نے اتنا تنگ کیا ہے ہر ایک کو، آئین کو ماننے والوں کو بھی تنگ کیا ہے، جو سیاسی مخالف ہیں ان کو بھی تنگ کیا ہے۔ ایک بندہ یا 5-7 بندے جڑے اے ٹی ایم سن وہ نہیں تنگ ہوئے۔ مثلا نمبر 1 فرح خان عرف گوگی عرف فرد شہزادی عمران خان صاحب کی جو پتہ نہیں کہتے ہیں فرنٹ مین ہے، بشرا بیگم کی وہ بڑی قریبی ہے، اور وہ جو ہے نا وہ ہوئی ہے۔ مریم نوازی صاحبہ کے مطابق رنگ روڈ کا جو منصوبہ ہے پنڈی کا، اس کا اعلان ہونے سے پہلے 2,60,00,000 کی انہوں نے 200 کنال زمین خرید لی، اور جیسے ہی وہ منصوبے کا اعلان ہوا تو 1 ارب دی بیچ تھی زمین۔ یہ اس طرح جو ہے نا انہوں نے پیسے کمائے ہیں، اور بے تحاشا پیسہ کمایا، وہ بھی نس گئی ہے۔ تو وہ شہزاد اکبر صاحب ٹھیک ہے وہ بھی نسے پہ ہیں، جنہوں کی کھائیں نہیں سی ہوتی وہ بھی نس کے ہیں، وہ بھی اتنے موجود نہیں۔ تو یہ دو جو ہے نا، یہ ایک جن ہے اینک والا اور ایک جو ہے نا مینا ہے، ان دونوں میں عمران خان کی جان ہے، اور یہ انہوں نے بھگا دی ہیں۔ لیکن بہر مطلب جنہوں نے جان کڑنی ہوئے نا پوائن وہ مینا بھی پھڑ لیندے ہوندے نے، جن بھی قابو کر لیندے ہوندے نے، تو وہ جن شن جو ہے نا وہ قابو ہو جائیں گے۔ ذرا شہباز شریف کو ذرا سپیڈ پھڑ لیندے ہو اور اس کو ذرا پاؤں جم لینے دیں۔ نون لیگ والے کم از کم یہی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ دورہ سعودیہ جو ہے وہ ہمارا کامیاب ہو جائے، تو اس کے بعد میں بتاتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جو ہیں نیا آرمی چیف، اس کی تقرری کا معاملہ تھا، فواد چودھری صاحب نے اس پر ٹویٹ کیا تھا کہ یہ جی عارضی حکومت ہے، اور یہ جو جناب یہ مستقل تقرریاں نہیں کر سکتی، اور
یہ نہیں کر سکتی وہ نہیں کر سکتی. اچھا اس قسم کی انہوں نے متنازع بنایا تھا آرمی چیف کو. اس پر وزیر دفاع جو ہیں خواجہ آصف صاحب, انہوں نے جناب پھر کہا کہ بات یہ ہے کہ نومبر میں جا کے ہونی ہے آرمی چیف کی تقرری, ٹھیک ہے, اور اس کے لیے وزیر اعظم جو ہوگا وہ اپنے اختیارات کے مطابق فیصلہ کرے گا اور میرٹ پہ تقرری کی جائے گی. اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اس پر تنازع کھڑا کر لیں گے تو وہ غلط فہمی کا شکار ہیں. ہم آرمی چیف کو متنازع نہیں ہونے دیں گے, وہ جس لیے ٹائم آئے گا بہو جی اس لیے اسی کر لیں گے اور وہ باقاعدہ میرٹ کے اوپر کیا جائے گا. اب یہ جو ہیں اپنا کیا نام اس کا یہ جو پی ٹی والے ہیں وہ کرتے یہ ہیں, میں آپ سے عرض کروں کہ آرمی چیف کی تقرری کے والے سے تنازع کھڑا کیا, پہلے آرمی چیف کو متنازع بنایا, باجوہ صاحب کے خلاف ٹرینڈ بنائے. عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی ہر تقریر میں, یہ مریم صاحب نے کہا ہے کہ ہر تقریر میں وہ 10-12 باتیں جو ہیں نا وہ اداروں کے خلاف کر کے تو پھر کہتے ہیں جی فوج جو ہے نا اس کو کچھ نہ کہا جائے, اور پھر اندر جا کے وہ کہتی ہیں یعنی اپنی میٹنگ میں کہتے ہیں کہ جناب اب فوج پہ حملہ ہو جائے. تو کیا آپ نے لوگوں کو پاگل سمجھ رکھا ہے؟ اس طرح سے نہیں چلتا. عمران خان ایکچولی صرف ایک چیز چاہتے ہیں کہ پائن کچھ ہو جائے, دنیا آسمان تو تاڑے بھی توڑنے پین توڑ دیو, جو مرضی کر لو, مین وزیر اعظم ہاؤس چاہیے, میرے اتنے موکل رہ گئے ہیں, میرے تویز گواچے ہوتے, میں بہو جی جا کے بہنا ہے. ان کو اس کرسی کی ضرورت ہے اور اس کے لیے وہ سارا کچھ برباد کرنے چلے ہوئے ہیں. ان کے کم از کم رویے سے, ان کی اب تک کی سیاست سے میں تو یہی سمجھ سکا ہوں کہ وہ چاہتے ہیں کہ جناب پاکستان کے اندر جو ہے نا اگر میں وزیر اعظم نہیں ہوں تو سکون نہ آوے. حالانکہ یقین کریں ان کے ہوتے ہوئے ماسا سکون نہیں سی گا. ابھی بھی کوئی پاکستان کے حالات اچھے نہیں ہیں, معاشی ہو جائیں گے, لیکن ان کے ہوتے ہوئے تو امید بھی کوئی نہیں سی. میں تو کم از کم ایسا ہی سمجھتا ہوں, پتہ نہیں آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں. جو بھی آپ سمجھتے ہیں لکھ ضرور دیجیے گا, لیکن ذرا ڈیسینسی کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ویڈیو.